अस्सलामुअलैकुम। देखने और सुनने वालों को तारिक महमूद का बहुत बहुत सलाम। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी आर्मी और इमरान खान के मुतल्लक। आर्मी वर्सेस इमरान खान। तो मैं कोई आर्मी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ। बेशक मैं जर्मन नेशनल हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ और उस वजह से मैं भी परेशान हूँ जैसे दूसरे लोग परेशान हैं। तो इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी। आज मैंने सोचा कि दो लोग हैं, दो इमरान और 22 करोड़ अवाम, और अवाम भी वो जो पहले हजूम थी अब अवाम बनने की कोशिश कर रही है। एक सोई हुई अवाम को दो इमरान जगा रहे हैं, एक वो जो इमरान खान एंकर हैं और एक जो हमारा एक्स वजीर आजम था। तो दोनों ही बंदे शहजादे हैं, ईमानदार हैं, और उनका करैक्टर जो है वो आप सबके सामने है, उनका किरदार आपके सामने है। और हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें थोड़ी सी गैरत चाहिए। जो श्रीलंका की अवाम ने किया वो हमें करना पड़ेगा। अब हम सिर्फ ये नहीं कि हर महीने बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद खान साहब कॉल दें और लोग इकट्ठे हो जाए, नारे नूरे लगाएं, हल्ला गुल्ला करें और घर चले जाए। इससे कुछ नहीं होना है। इनको जूं भी नहीं रेंगनी, ना फौज पे और ना अदालत पे और ना इस इम्पोर्टेंट हुकूमत पे। ये चोरों की हुकूमत है, आप सबको पता है। ये सारे के सारों पे केस है, आप सबको पता है। इसी हल से नाम निकाल दिया, आपको पता है। ठीक है जनाब। तो देखें, वो जो श्रीलंका की अवाम है, उन्होंने हिम्मत की, चीफ जस्टिस साहब को बाहर निकाला, उनकी बेहतरीन धुलाई की सही वॉशिंग पाउडर के साथ, और फिर उनका मुंह काला किया, दोबारा से उन्हें गंदा किया और पूरे शहर में फैलाया, क्योंकि उन्होंने आइन के खिलाफ फैसला दिया। अब एक जो 6ठी 7वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा ना, उसे भी पता है कि एक बंदा फैसला कर रहा है और वो दूसरी पार्टी को सुनता ही नहीं। जब उसने डिप्टी स्पीकर ने एक रोलिंग भेजी, ठीक है जी, उसकी रोलिंग आइन के खिलाफ थी, तो आपने सुना, आपने वो उसका खत पढ़ा या उसको देखा या उसको बुलाया कि हाँ भी तुमने ये रोलिंग क्यों दी? वो वजह ढूंढी। अगर वो वजह ठीक थी तो आपने फिर ये फैसला क्यों कर दिया? चले उस दिन तो आपने कर दिया जी खुद वो नोटिस लेके, है ना। एक तो आपको अपनी तौहीन पे फटाफट नोटिस लेना आता है, और दूसरा दूसरे मामले में टांग अड़ाने पे भाग के अदालत आ जाती है। एक लाहौर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट भी उसकी छोटी बहन बन गई है। पहले बेशक, हाँ जी, मैं कह रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट भी उसी चक्कर पे चल पड़ी है। देखें यार, अफसोस देखें, आप अंदाज देखें अदालत का कि अदालत 2 घंटे तक खुली रही इस इंतजार में कि हमारी तौहीन होने लगी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद में फोन आया, जज साहब तैयार हो जाए, आपकी बेइज्जती होने लगी है, जज साहब तैयार हो जाए, आपकी तौहीन होने लगी है। लानत है यार आपके जज बनने पे। कोई शर्म करें, कोई हया करें। इतने बड़े मुनसफ आपको बनाया अल्लाह ताला की ज़ात ने, इतनी बड़ी सीट पे आपको बिठाया, और आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आप चंद पैसों की खातर या थोड़े से मफाद की खातर एक चलते बसते हंसते मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। और वो DGI-SPR का बयान सुना है आपने? वो कह रहे हैं कि जी कोई साजिश हुई तो हम आंखें निकाल देंगे। और भाई जी, पहले खुद आंखों के लिए ना कोई ऐनक शानक ढूंढो कि आपको मुदाखलत और जो साजिश है उसमें फ़र्क महसूस हो। अभी तो आपको खुद ऐनक की जरूरत है, आपने किसी की आंखें क्या निकालनी है? अगर आप शामिल ना होते इस साजिश में, अगर आप इनको हलाशेरी ना देते, अगर आप इनकी कमर पे थपकी ना देते, तो इन चोरों की क्या जरूरत थी कि इस हुकूमत को गिरा लेते? यार 1.5 साल रह गया था, आपसे 1.5 साल सब्र नहीं हुआ? आप सब ने, फौज ने मिल के
مل کے، ساروں نے مل کے یہ کام کیا. کیا مفادات ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہماری فوج نے کوئی ایسی سازش کی ہے جس سے ملک ٹوٹ جائے. فوج ہمیشہ ملک کو بنا کے رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہے. آج تک جو ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں وہ اسی فوج کی وجہ سے لے رہے ہیں. لیکن انہوں نے شہدائے کرام کی جو ہے وہ انسلٹ کروائی ہے، ان کے خاندانوں کی انسلٹ کروائی ہے کہ ایک ایسے بندے سے جس کا جو وزیر دفاع ہے وہ کہتا تھا 65 کی جنگ بھی ہمارے، 71 کی جنگ بھی ہمارے. جو خواجہ، وہ جو ہے خواجہ سرا، اس کا نام ہے خواجہ آصف، وہ خواجہ سرا یہ کہتا تھا. اور رانا ثناء اللہ کے بیان آپ نے دیکھے ہیں جی. اور یہ جو ان کا اسپیکر بنا وہ کہہ رہا تھا کہ فوج کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب وہ پائلٹ پکڑا تھا. تو پھر آپ ان کو کیسے لے آئے؟ کیسے آپ نے وہ شہیدوں کی یادگار پہ اس ٹھڈکو سے، شباز شریف سے جو آپ نے وہ پھول چڑھوائے؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے سوچا نہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام تھا جس دن آپ نے اس سے وہ شہداء کی قبروں پہ پھول چڑھوائے جو کہہ رہا تھا طریقے طالبان کو کہ پنجاب پہ حملے نہ کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں، باقی جس کو مرضی ماری جائے. جس کے بھائی نے کہا تھا کہ ممبئی حملے ہم نے کروائے ہیں، جس نے ہمارے ملک کے خلاف سازش کی، جس کی جو شوگر ملے ہیں اس پہ 40 50 100 بندہ انڈین تھا، جن کو پورے ملک میں چلنے پھرنے کی اجازت تھی، جن کو پورے ملک میں ہر کام کرنے کی اجازت تھی، جن کی ایئرپورٹ پہ تلاشی نہیں تھی ہوتی، ان سے آپ نے ان کو حکومت دے دی. آپ کہاں، آپ کا دماغ کہاں گیا؟ آپ کی سوچ کیا کر رہی ہے؟ آپ کون سی ISI ہیں؟ کون سا آپ کا ورلڈ کا پہلا نمبر ہے؟ کہاں گئے وہ سارے تگمات اور کہاں گئے وہ سارے سسٹم جس سے آپ دنیا میں ایک خوف کی علامت ہے؟ اب کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان 4 چوروں کے ہاتھ میں آپ بک گئے اور آپ کہتے ہیں ہم نے جو ہے وہ آنکھیں نکال دینی ہے. سازشی اور کس کو سازش کہتے ہیں؟ ایک منتخب وزیر اعظم کو اتار دینا کہ وہ امریکہ کو نہیں پسند، یہ سازش نہیں ہے؟ چاہے آپ نے کسی بھی مجبوری پہ کیا، آپ نے غلط کیا. کوئی بانی زیادہ سے زیادہ امریکہ کیا کرتا؟ بند کر دیتا، آپ کی جو امداد ہے وہ بند کر دیتا، تھوڑی پابندیاں لگاتا. ایران مر گیا، کیا ہوا؟ ایران کے لوگ بھوکے رہتے ہیں، آپ سے اچھی ان کی ٹرین چلتی ہے، آپ سے اچھے ان کے سارے سسٹم چلتے ہیں. کتنی پابندیاں دیکھ لینا، روس پہ ساری دنیا پہ پابندیاں لگا دی ہیں، کیا طوفان آ جانا، کچھ بھی نہیں ہونا. اور یہی بات کہہ دیں ہم سوچتے تو پاکستان ہی نہ بنتا کہ پورا ہندوستان ایک طرف ہے اور ایک بندہ ایک طرف ہے. اس لیے علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھے تھے کہ آپ جب چاہیں اس خواب کو توڑیں. ابھی بھی آپ جو ہے وہ عقل کے ناخن لیں، ابھی بھی آپ سوچیں اور دیکھیں. آج آپ کے وہ جو خیر سے وزیر خزانہ کا مشیر بنایا وہ مفتہ ہے، اس کا نام ہی مفت ہے، اس نے خاک جو خزانہ سنبھالنا. اس سلوک کان نے جو ہے وہ اسلام کہہ دیا کہ جو عمران خان قرآنی آیت پڑھتا ہے وہ جو ہے وہ انتہا پسندی ہے، وہ شدت پسندی ہے. لعنت ہے یار، جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے وہ شدت پسند ہے. خدا کا خوف کریں، کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ تو لہذا جب تک آپ اپنی غلطی کو درست نہیں کرتے، فوری الیکشن کا اعلان نہیں کرتے، آپ کی اسی طرح عزت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. کبھی نہ کبھی آپ کا اندر ضمیر جاگے گا. اس سے پہلے کہ فوج سے لوگ اٹھیں اور آپ کو کہیں کہ نہیں آپ نے غلط کیا ہے، وہ دن آنے سے پہلے کہ آپ کی فوج کا ڈسپلن خراب ہو جائے، اپنے آپ کو درست کر لیں. باتیں تھوڑی تخلق ہیں، تھوڑا میں جذباتی ہو گیا کیونکہ افسوس ہوا بڑی دنوں بعد، بڑے سالوں بعد، بڑے وقت کے بعد ایک ملک کی عزت بنی تھی. پہلے بھی جو ہے آپ کے جو صدر ایوب صاحب سے، ان کی وجہ سے بھی بڑی ملک کی عزت تھی. انہوں نے ملک کو بڑا بنایا تھا، کہنے کی بات نہیں ہے. اس کے بعد یہ بندہ آیا تھا، اس نے ملک کو بنانے کی کوشش کی، تو آپ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوا. اب دیکھیں انہوں نے وہ جو کیا تھا، وہ چائنا کی وہ جو اتھارٹی تھی وہ بھی ختم کر دی ہے، سی پیک کی اتھارٹی ختم کر دی ہے. سوچا آپ نے کہ کیا نقصان ہوگا؟ اگر آج چائنا آپ کی کمر سے ہاتھ اٹھا لے تو کیا بننا ہے آپ کا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.
تو کچھ سوچیں پلیز، کچھ سوچیں. اور عوام سے یہ اپیل ہے کہ وہ اب اپنے خان صاحب کو مجبور کریں کہ خان صاحب خالی جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہونا. اگر 10 لاکھ بندہ، اگر 4 لاکھ 5 لاکھ بندہ اسلام آباد میں آ جاتا ہے، ختم کر دیں یہ سپریم کورٹ شوٹ، نکالیں ان جنجوں کو اور پھینٹی لگائیں ان کو خوب ٹکا کے، تاکہ ان کی عقل ٹکانے آئے. جب تک یہ عدالتیں صحیح نہیں نہ ہوں گی، یہ ملک صحیح نہیں ہو سکتا. بہت اچھے جج بھی ہیں، بہت اچھے وکیل بھی ہیں، ضروری نہیں کہ عمران خان کی حمایت کریں، لیکن انصاف کریں، انصاف کریں. ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، کتنے سال ہو گئے، ادھر کا ادھر ہی ہے، اور یہ کہ ہماری توہین ہونے لگی، 2 گھنٹے عدالت کھول کے بیٹھ جاتے رات کو 12 بجے. شرم نہیں آتی ان کو؟ اور چیف جسٹس ہو کے آپ یہ نہیں ثابت کر سکے کہ یہ شراب کی بوتل ہے یا شہد کی بوتل ہے. کیا آپ نے خاک انصاف کرنا ہے؟ کسی کو آپ سزا نہیں دے سکے. اتنے کیس تھے، سارے کیس ختم ہو رہے ہیں. ایف آئی اے کے جو اچھے افسر تھے ان پہ وہ ان کو دھمکا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ کو صرف 2 ہی کام آتے ہیں، یا آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، یا آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ پیسہ آنا کہاں سے، کس کو ہم نے دروغ کرنا، کس کو دباؤ بڑھانا ہے اور معاملہ سیدھا کرنا ہے. اپنے آپ کو درست کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا ملک لیبیا، شام، عراق بن جائے. اپنے آپ کو درست کر لیں، اس ملک کو ٹوٹنے نہ دیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہمیں فوج سے کوئی گلہ نہیں ہے. فوج کو صرف اس لیے سناتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے. ایک طاقتور فوج ایک طاقتور ملک کی نشانی ہے. پاکستان زندہ باد.